KTV News, Voice from UK only web. پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں کڈنی ڈائلسس سینٹر جو گزشتہ 25 سالوں سے کام کرتا آ رہا ہے اور مفت علاج کر رہا ہے، لیکن اب بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ساتھ بیماری جس سے کڈنی جیسے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کمپلیکس جو اس وقت 56 بیڈز پر مشتمل ہے ناکافی ہے۔ اب تک اس کے لیے امداد کرنے والے ڈونرز پاکستان سے ہی ہیں اور اس کو اپنی مدد آپ سے چلا رہے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ادویات کی فراہمی قدرے مشکل ہے۔ انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف کے بانی ڈاکٹر ہارون نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنی خدمات دینے کا عزم کیا اور ان کے فنڈ ریزنگ کے لیے مانچسٹر کے رائل نواب میں پروگرام کا اہتمام کیا اور مخصوص لوگوں کو دعوت نامے ارسال کیے۔ نظامت کے فرائض عابد ساٹھ ویلکر اور فنڈ ریزنگ کے لیے داور غزنوی نے اپنی خدمات پیش کی۔ کمپلیکس کے CEO سید عامر حیدر کرمانی نے خاص طور پر شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کوشش کی کہ غریب اور پور پیشنٹ کے لیے ہم کام کریں۔ ہم کسی افورڈنگ بندے کو ڈائلسس کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر افورڈنگ بندہ جہاں سے مرضی کروا سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ، ہم کہتے ہیں اگر افورڈنگ کو جگہ دے دیں گے تو وہ جگہ کوئی غریب آدمی ہمارے سے جگہ لینے آئے گا، تو جب آگے وہ بیڈ پہ اپنا ایک افورڈنگ بندہ لیٹا ہوگا تو وہ غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ چونکہ لہٰذا ہم نے افورڈنگ بندے کو اس لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو جگہ نہیں دیتے، ہم غریب اور مستحق اور سفید پوش بندے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کمپلیکس میں ہونے والے کاموں پر مشتمل ڈاکومنٹری دیکھنے پر لوگوں نے ان کے کام کو سراہا اور دل کھول کر عطیات دینے کا وعدہ کیا، جو ایک تخمینے کے مطابق 40,000 پاؤنڈ تک جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ہارون نے بات کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ہارون صاحب، بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ مانچسٹر میں جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں چیریٹی کے حوالے سے، جو انسانی خدمت کرنے کے لیے جو بھی آرگنائزیشن دیکھے میں آیا ہے، جو بھی آپ سے اپروچ کرتا ہے، آپ اپنی امرا چیریٹی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ جذبہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی انسانوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، چاہے جس بھی مسئلے کا کوئی حل نکل سکے، غریب آدمی کا فائدہ ہو سکے۔ خاص کر کے پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ غریب آدمی کو میڈیکل فیسلٹیز اچھی اور کہتے ہیں نا کہ جو ہائی لیول ایکسپرٹیز ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے میں اس خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ To the Almighty that you have been given an opportunity to listen to some charity work that I'm going to briefly introduce. Now, as Abid mentioned, my Imra charity, now I got involved with dialysis even before I set up my charity. So going back in late 90s, there was a charity in UK whom I got involved with, and they set up free kidney dialysis centers in Pakistan, and I was instrumental in setting up at least 3 of those 15 centers in Pakistan. Mr. Karmani, who's come from Lahore, 5 years ago he visited Manchester. We did an event for him in Vermilion, and 5 years later he's here now. The reason why he's here today because the center that he was involved before was only 18 bedded, and the Pakistani people were so generous that he didn't have to come to UK to ask for any donations. Now the center is 56 bedded. It is the largest center in Pakistan for free kidney dialysis. قونصل جنرل آف پاکستان امتیاز گودر نے ان کے کام کو سراہا اور اپنی خدمات دینے کا عزم کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مانچسٹر میں آنے پہ دوبارہ خوش آمدید کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑی وائبرنٹ پاکستانی کمیونٹی موجود ہے جو ہر قسم کے کازز جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے ان میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو آج کا یہ ایونٹ ہے الشفیع ٹرسٹ کے لیے جو ڈائلسس سینٹر یہ چلا رہے ہیں پاکستان میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ایک بڑے نوبل کاز کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے تقریباً 25 سال سے یہ ٹرسٹ چل رہا ہے اور اس کی فنڈنگ پرائمریلی پاکستان سے ہو رہی تھی، اب اس اوورسیز سے بھی یہ کر رہے ہیں۔ میں ایز اے کونسل جنرل جو وٹ ایور آئی کین سپورٹ، میں انشاءاللہ ان کو سپورٹ کروں گا، اور میں باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس نوبل کاز میں سب ہیلپ کریں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کو یہاں سے ایکسپورٹ کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں مشینز،
تو انشاءاللہ جو بھی ان کے جینوئن ایشوز ہوں گے وہاں کے رولز کے مطابق ان کو ہم انشاءاللہ فل سپورٹ دیں گے ریزالو کرنے کے لیے وہاں پہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ پرائر کوآرڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ جو ان کی ایگزیمپشنز ہوں گی جو ایز پر رولز جو چیزیں ان کے لیے کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ کونسلیٹ فلی ان کو سپورٹ کرے گا اس کے لیے. This unit is not only just services to the patient, we provide the services to their families, and that is the most unique thing in Pakistan. ویری یونیک تھنگ ان پاکستان. ڈاکٹر احسان صاحب نے یہی کہا کہ جو یہ ڈائلسس کمپلیکس ہے اس وقت لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. جو بیماری بڑھتی جا رہی ہے گوجرانوالہ کے لوگ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس سینٹر کو بڑھتی ہوئی بیماریوں کو کنٹرول کر سکیں اور ان کی اپیل ہے. I can't say enough thank you for them, because they helped in that small unit, small, people, and now unfortunately they are so developed in that area now, so they can help the other people as well. ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹر اپنے وطن کی خدمت کر رہے ہیں اور مسلم کمیونٹی دل میں درد رکھتی ہے اور تقریباً ہر سال 1.5 ملین پاؤنڈ چیریٹی کی مد میں دیا جاتا ہے. It would be surprising for you that one of the most generous community in Britain are the Muslims. They give something between 1.5 to 2 billion every year. Thank you to Dr. Arun, thank you for the whole team who do this amazing work, and we feel so proud that we have something like 15,000 doctors from Pakistani heritage. We are one of the backbones of the NHS, and we're also lucky to live in a country where we have NHS. پروگرام کے آخر میں جن لوگوں نے پہلے فنڈ دینے کے لیے ہاتھ بلند کیے ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور جناب ارشد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. طارق لودھی، KTV نیوز، مینچسٹر. KTV News, voice from UK only.